عید غدیر کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا یہ تہوار منانا چاہیے یا نہیں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے جو روافض مناتے ہیں 18 ذو الحج کو۔ تو اس کے پس منظر اگر دیکھا جائے تو اس وقت اس کی ساری سمجھ آتی ہے کہ یہ آیا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری سفر حج کے موقع پر مدینہ شریف کی طرف تشریف لے کر جا رہے تھے تو 18 ذو الحج کا وہ دن تھا، غدیر خم کے مقام پر۔ یہ مقام جو غدیر خم ہے یہ مکہ اور مدینہ شریف کے درمیان میں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک جو ہے وہ ہوا میں لہراتے ہوئے بلند کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ یہ ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یہ فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو اس سے مراد خلافت نہیں، بلکہ کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بتا رہے تھے، ان قدر و منزلت بتا رہے تھے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویلیو کیا ہے، کتنی شان ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں، کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دوست رکھے گا۔ اور اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جز ایمان ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو ہے وہ جز ایمان ہے۔ تو بہرحال غدیر خم کے مقام پر جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بتانے کے لیے یہ ہاتھ جو ہے ان کا ہاتھ مبارک وہ ہوا میں لہراتے ہوئے بلند کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی بھی دوست ہیں۔ تو یہ 18 ذو الحج کا دن تھا۔ یہ روافض جو ہیں یہ اس سے مراد جو حدیث ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس سے وہ مراد خلیفہ بلا فصل لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا، جبکہ وہاں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویلیو، ان کا مقام، ان کا مرتبہ جو ہے وہ مقصود ہے، وہ پیش نظر ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بلند کر کے ارشاد فرمایا تو وہاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مراد نہیں، وہاں ان کی ویلیو، ان کا مقام اور مرتبہ مراد ہے۔ جبکہ روافض جو ہیں 18 ذو الحج کو یہ عید غدیر، وہ غدیر خم جو مقام ہے یہ وہاں پر کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام انہوں نے خلیفہ مقرر کیا اور وہ خلیفہ بلا فصل ہے، جس طرح یہ اذان میں بھی پڑھتے ہیں اور ہر جگہ یہ شو کرتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، اور اگر جو خلفائے ثلاثہ ہیں انہوں نے لی بھی ہے خلافت تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چھینی ہے، حق تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو یہ تہوار 18 ذو الحج کو جو مناتے ہیں تو یہ خلیفہ بلا فصل سمجھ کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مناتے ہیں، یہ جو وہ عید غدیر مناتے ہیں اہل سنت و جماعت کی اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کیونکہ دوسری طرف دیکھو تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے 18 ذو الحج۔ تو 18 ذو الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ سوم تھے ان کی شہادت کا دن ہے، اور ادھر جو ہے یہ جشن مناتے ہیں۔ تو لہٰذا اہل سنت و جماعت کا عید غدیر سے کوئی تعلق نہیں، اور جو بے اہمیت لوگ ہیں کچھ اپنے آپ کو سنی کا کہلوانے والے اور وہ بھی مناتے ہیں اور ان کے ساتھ جاتے ہیں کرتے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے اور ادھر جو ہے وہ دوست مراد ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں دوست مراد لیا جائے گا۔ تو وہاں پہ جو ہے خلافت مراد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دوستی کا ذکر ہے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست ہیں، وہاں خلافت، یہ روافض جو ہیں یہ خلافت مراد لیتے ہیں کہ وہاں سے خلافت مراد ہے، جبکہ اس طرح یہ خلفائے ثلاثہ کا انکار کرتے ہیں اور پورے دین کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو نہیں مانتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو نہیں مانتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو نہیں مانتے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔